بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عاصم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عاصم سیریز. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ایسٹرالوجر, بزنس کنسلٹنٹ اور اسلامک اسکالر محمد اسامہ علی, جن کا واٹس ایپ نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے. اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں. السلام علیکم اسامہ صاحب, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, میں خیریت سے ہوں. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اسامہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو پارٹی کے لیے کچھ بہتر نہیں سوچ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں, یہ جو پاکستان کے جو حالات ہیں نا, اور جس نہج تک آج ہم بحثیت قوم پہنچ گئے, یہ اسی طرح کے لوگ ہر طبقے میں, ہر جگہ, ہر چوک, ہر گلی میں موجود ہیں, جو کہ بالکل ان کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا لارجر, جیسے کہتے ہیں نا, انٹرسٹ کا اور پیپل انٹرسٹ کا. وہ سیلف انٹرسٹ میں کام کرتے ہیں, سیلف انٹرسٹ میں. اور موسٹلی یہ جو آپ کی یہ جو ایک مادے کی دنیا ہے, خصوصاً یہ آپ کی سیاسی دنیا, اس میں تو گیم ہی یہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کی اوورآل بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہم سمجھ جائیں کہ یہ ہمارا اوورآل معاملہ ہے. اب مان لیں کہ اس طرح کے لوگ پی ٹی آئی میں بھی موجود ہیں, نون لیگ ہر جگہ موجود ہیں, لیکن اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں, اس سے زیادہ کیا برا ہو سکتا تھا کہ پہلے تو اس پارٹی کو نشان کے بغیر لڑاؤ, چیک کرو, وہ اس سے بھی پار ہو گئی. پھر اس کی 180 سیٹیں آ جائے, اس میں سے آدھی اڑا دو, 90 پہ ہو گئی. 90 سے آپ جیتی ہوئی واپس لینی شروع کر دو, وہ بھی لے لو. یہ ساری جتنی بھی ایکسرسائز, آپ ووٹ ڈلوا دو, ٹھیک ہے, مخصوص نشستیں بالکل ڈیزرو نہیں کرتے, وہ بھی رائٹ کی بات ہے جی, ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ جتنے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, کیا یہ جانور ہے؟ مطلب چیک کریں نا ان کا آپ, یعنی کہ اس کا مطلب ہے ان کو کوئی آن نہیں کر رہا. سمپل از دیٹ. ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. جن نے عمران خان کو ووٹ ڈال دیا ہے, وہ 2 کروڑ ہو اور 2.5 کروڑ ہو, آپ اصل میں ان کو ڈس آن کر رہے ہیں کہ ان کے جذبات کا خیال کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی جیسے کہتے ہیں کسی بھی درجے کا آفیسر موجود نہیں ہے, کسی بھی درجے کا سیاستدان موجود نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. اب مان لیں کہ عمران خان اور عوام میں تو آپ دیکھ لیں کیا کوئی آ سکتا ہے یا آ سکا, جس کو ٹکٹ دے گا وہ لوگ اس کو سلیکٹ کر لیں گے, جس کو سائیڈ پہ کرے گا. کدھر کے اسد عمر فیس ہوتا تھا پی ٹی آئی کا جی, عمران خان کے بعد فیس مانا جاتا تھا, کدھر کی کہانی گم ہو گئی. کبھی آپ یاد کریے گا, نام بھی نہیں لیا کریں گے, آپ تو بھول جائیں گے وہ بھی کوئی ہوتا تھا مرحوم. پرویز خٹک کدھر گیا, وزیر اعلیٰ بنایا تھا اس کو. دیکھیں, یہ جتنے بھی لوگ آئے, شیر افضل آئے, کوئی اور آ جائے, آئیں جائیں, لوگ اور عمران خان میں کوئی درمیان میں فرق نہیں ہے, اور نہ ہی ڈالا جا سکتا ہے. کریکٹر اسیسینیشن سے لے کے جتنے بھی ٹول لگنے تھے لگ چکے ہیں. اب یہ بھی فائنل ایک ٹائم گیننگ ٹیکٹس ہے, ایک چول کے اوپر اگلی چول ہے, ایک بات کو چھپانے کے لیے اگلی ایک مسٹیک ہے. تو یہ ایکچوئل بس قدرتی, جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایک انرسٹ کے بہانے موجود رہیں گے, وہ ختم نہیں ہونے ہمارے نصیب سے. اصل میں یہ ہے, دیکھیں پی ٹی آئی درخواست دے, ان کو ہلکے گنوا کے تسلی کرا دیں, جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, تو کیا جاتا ہے. پاکستان ہے کوئی, مطلب یہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی اتنی کوئی نائجیریا یا اس طرح کوئی جنگل کی دنیا ہے کہ بھئی آپ ایک قانونی طریقے سے جائیں, کھولیں, دونوں فریقوں کو سامنے بٹھائیں, لائیو کیمرے لگا دیں, ووٹ گنوا دیں, رولا ختم کریں اگر کرنا ہو تو. مطلب کوئی بات ہے بھلا, ہم دنیا کے کون سے نوٹ گننے کی مشینیں آ گئی ہیں, ووٹ بھی گنوا لو, بھی مشین بنا لو. تو مسئلہ یہ ہے کہ نیت میں کھوٹ ہے, کیونکہ حالات خرابی کی طرف جانے ہیں. اور اصل میں آپ نے مجھے ہی کہنا ہے کچھ دنوں بعد کہ آپ کی پریڈکشن ایک اور ٹھیک ہو گئی اور معاملات بہت خرابی تک چلے گئے. اصل چکر بس اتنا صحیح ہے, ورنہ ٹھیک کرنا ہو ایسی کی تیسی کہ یہ 1 ہفتے کی مار ہے. صرف نیت اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم, خوف, خدا کا خوف, اس عوام کی محبت, اس عوام کا درد ہو, 1 ہفتے کی بات ہے, اس سے زیادہ کی کہانی نہیں ہے. عوام کھڑی ہو جائے, سسٹم لے کے جیسے زمینوں میں گھس جائے, اداروں میں بیٹھ جائے, ساری چیزیں سالو ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حالات قدرت ہے,
इस कौम ने जो बोया वो काटना है, और ये दिन हम बड़ी मेहनत से लेके आए, ये ऐसे नहीं आया। इसमें आपने, मैंने, हमारे दूध वाले ने, हमारे सब्जी वाले ने, गोश्त वाले ने, हमारे रक्शे वाले ने, हर आपके मिल ऑनर ने, आपका हर बंदे ने कंट्रीब्यूशन की है, तब जाके ये हमने कमाए हैं दिन। और अब ये कमाई जैसे कहते हैं ना हजम करने के दिन है, और ये भी अप्रैल तक होना है। मैं आप अच्छा आप याद करें, जब आप पूछते हैं जी कुछ बेहतरी, यकीन करें आप इतने प्यार से पूछते हैं, मेरा दिल करता होता है कि कोई निकाल के ढूंढ के गोता लगाओ, कहीं से कुछ ले आओ। तो मैं आपको बड़ा ही दिल बर्दाश्त होकर कहता हूँ, आसिम साहब अभी अप्रैल तक तो आपको बुरी से बुरी खबर सुनने को मिलेगी। तो आप भी अब देख लें, असल में तो ये प्रेडिक्शन ठीक होने जा रही है कि जो जो हर गुजरता दिन है वो कोई नई की नई, मैं जैसे आपको कहता था कोई नया ही कट्टा खोलेगा, हम उसमें जा रहे हैं। अप्रैल मैक्सिमम है, अप्रैल तक मुझे लगता है कि इसमें कमी आ जाएगी, लेकिन अप्रैल तक तो बस जो दिन गुजर गया वो सुभान अल्लाह, और हर अगला दिन कोई नई कहानी लेके। और ये जो मामलात हैं, देखिए ये आखिर वहादतुल मुस्लिमीन से अगर आपका बात हो गई, अब वहां वो एक सीट भी थी, वहां ये इल्जाम भी लगना था कि जिस पार्टी को ज्वाइन किया उसकी एक सीट भी नहीं है। इसका मतलब है किसी ने ये पत्ता खिलवाया, अंदर ही अंदर किसी ने ब्रेन घुमाया, और कोई शिया सुन्नी रिफ डाल के कोई ना कोई कहानी करके ये गेम चलाई, समझ रहे हैं। हालांकि अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने बड़े जबरदस्त अंदाज से सारा वो किया था, और हामिद रजा साहब भी कोई दूर के नहीं है, वो तो पहले ही कहते हैं कि हम इत्तेहादी थे। तो बहुत अच्छा एक वो होना था, लेकिन टेक्निकल दूर अंदेशी चेक करें कि जिसका फुकदान पाया गया, इतनी वकील हो, इतने बड़े बड़े वकील हो पार्टी के पास। तो लेकिन असल बात यह है कि कुदरत भी तो कुछ है नासिर साहब, डेस्टिनी। आज किसी ने मुझसे पूछा कि जी नसीब बदलता है, दुआओं से बदलता है, दुआओं से तकदीर बदलती है। मैंने कहा जी दुआ की, जिस दिन आपके मुंह पे दुआ आ जाए ना, उस दिन समझ लीजिएगा कि अब तकदीर बदलने के लिए ये दुआ आ गई है। तो मैंने कहा जब तकदीरें ना बदलनी हो ना, तो मुंह पे दुआएं भी नहीं आती। ये दुआ भी इंडिकेशन होती है कि तकदीर बदलने के लिए है या नहीं है। और अगर दुआ नहीं आ रही तो समझ ले तकदीर नहीं बदलने वाली। इसका मतलब यही है कि आपको दुआ की तौफीक, आदम से लेके सबको खुद ही दुआएं याद कराई थी, जब माफ करना था, ना करना होता तो हजरत यूनुस ने खुद नहीं की, सबको। हजरत मूसा की देख लें, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, बिल्कुल खाली हाथ थे, कुछ बेआसरा थे। बल्कि चले व्यूअर्स को बता दूं कि वो बिल्कुल खाली हाथ गैबत में ही चले गए थे, क्योंकि वो कत्ल हो गया। उसके बाद उनको एक खास अरसा जो है साइड पे रहना पड़ा। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी भी मिली अकद में, फिर उनका माल भी मिला। दुआ यही किया करते थे, रब्बे इन्नी मगलूबुन सॉरी रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। तो ये जो है हर नमाज में करना, रिज़्क़ के असबाब खोलने का, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मुजर्रब अमल है। और बाकी रहेगी आपकी जो बात है वो देखें, ये आसिम साहब इसमें ना थोड़े से नर्व्स को नॉर्मल रखें, बिल्कुल नॉर्मल रखें। इसमें हर रोज बस ये तैयारी किया करें कि चलो यार कुछ कम सुनने को मिला है बस। अप्रैल तक तो हर पाकिस्तान हर वो मंजर देखेगा जो देख सकता है, उसके बाद ही शायद कोई सिलसिला रुके अप्रैल के बाद। तो इसलिए बस ठीक है, ये चीजें हो रही हैं, इनका इमरान खान या इमरान खान के फॉलोअर पे कोई असर नहीं है, इन शॉर्ट ये है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब जो है, और डेफिनेटली इस मामले में जाहिर बात है डिपेंडेंट है इन वकला के। तो इनमें कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई ऐसा सूरमा होगा जिसने ये कांटा बदला ट्रेन का। अच्छा भला उससे होते होते जो बदला गया, उस वक्त तो नहीं लोगों को महसूस हुआ कि इसकी रीजन क्या थी, लेकिन शिकारियों ने तो पूरा जाल बिछाया होगा ना। तो फिर ये मुर्गी उधर को ले गए, तो जब उसका बेचारी मुर्गी का मालिक भी अंदर हो तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो ये तो खान साहब की एक हॉस्टाइल सिचुएशन का फायदा उठाया जा रहा है। बल्कि अब मैं तो अगले दिन सोच भी रहा था कि खान साहब को जैसे कहते हैं ना, बंदा अब क्या समझाए क्या करे, खुद एक जैसे कहते हैं वो क्या कहते हैं, खुद एक ब्रेन है,
ورنہ یہ دیکھیں دنیا میں یوں جیلوں میں بیٹھ کے تو یہی سب ہوتا رہے گا، نہ عوام کو کوئی آواز ڈائریکٹ ملے گی، نہ اویئرنیس ملے گی، نہ کچھ تھا. جب کہا جاتا تھا باہر جاؤ، بھی نواز شریف کا باہر جانا اور تھا، آپ نے تو باہر جا کے بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہنا تھا ڈیلی 2-3 گھنٹے. تو اچھا بھلا اویئر کر دینا تھا، عوام ٹرینڈ کر رہے تھے اچھی بھلی. آپ کو کون سی مطلب، آپ ادھر میدان جنگ میں اترے ہوئے ہیں جی کہ میں نہیں جاتا. آپ چلے جاتے اور وہاں سے بیٹھ کے ان کو گائیڈ کرتے، کم از کم اس طرح کی حرکتوں سے تو بہت بہتر ہونا تھا. اگلے دن ہی آپ نے سیدھا کر دیا کرنا تھا معاملہ. سمجھ لیں میری بات. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس جہاد کے چکر میں پیچھے کنڈا ہو جائے گا، لیکن لوگ بےچارے بے آسرا، بے اس میں بے جیسے کہتے ہیں نا بے قاعدہ تو نہیں کہتے، بے بغیر گائیڈنس کے کہیں کہ وقت گزاریں گے. اور یہ اسی طرح کی چیزیں جو جیسے کہتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگز کا فائدہ لیں گے مخالفین، لوگوں کا، قوم کا، عوام کا وقت ضائع ہوگا، خصوصاً ان لوگوں کا جنہوں نے پورے جوش و جذبے سے ان کو ووٹ دیے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے کس طریقے سے آگ کا دریا پار کیا ہوگا جس حلقے میں انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ جتوایا ہے خان صاحب کا. تو ان بیچاروں کی کوئی امیدیں ہوں گی، انہوں نے کتنے دن مسلسل محنتیں کی، یا ابھی تک کئی روپوش یا پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں ہوں. تو میں تو یقین کریں جب بھی ملا یا کبھی بھی کوئی اتفاق کہیں ہو جاتا ہے تو میں تو ضرور اس بات پہ وہ کنونس کروں گا کہ دیکھیں اگر اتنی قوموں میں انقلاب ایسے نہیں آتے. امام خمینی جو ہے وہ ہمارے پاس اس خطے کا انقلاب کا ایک ماڈل ہے، اس کے علاوہ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس اس ایشیا میں. تو وہ چلے گئے تھے، انہوں نے جب ادھر سے بیٹھ کے اپنی قوم کو تعلیم دی، ادھر سے بیٹھ کے قوم کو جگایا، ادھر سے بیٹھ کے اویئر کیا، اور پھر ان کے ویلکم کے لیے پوری قوم سڑکوں پہ تھی، بس سمپل، اور انقلاب آ گیا. پھر عورتیں گولیاں بھی کھا رہی تھی، بچے ہاتھ میں بھی تھے، سب کچھ تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو جیسے کہتے ہیں نا لائن آف ایکشن لی گئی ہے، ٹھیک ہے الیکشن ہو گیا، جیت گیا، دیکھ لیا، بلکہ اب تو آپ کو پتا چل گیا عوام نے بھرپور ساتھ دیا. تھوڑی سی کسر تھی، آپ پردے پہ آنے کے لیے کہتے کہ ٹھیک ہے جی جاتا ہوں باہر، بہترین وہاں سے بیٹھ کے گپے ماریں دن رات، تو یوں تو کم از کم نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے عثمان صاحب. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جیسے کہا کہ آپ حالات جو ہیں اپریل تک خطرناک دیکھ رہے ہیں، خراب دیکھ رہے ہیں. اسد کیسر کا آج کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مفاہمت نہیں ہوگی، مزاحمت ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے جو سینئر لیڈر ہیں انہوں نے یہ پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ مزاحمت کے حوالے سے، تو یہ کتنا طویل سلسلہ چلے گا؟ یہ اپریل کے بعد حالات کچھ آپ دیکھتے ہیں ڈگر پر آ جائیں گے، یا یہ سلسلہ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ سارے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ان کو کہیں کہ یہ تو اپنی پارٹی کا وہ بنا رہے ہیں نا، ہم نے تو وہ جنوری سے پہلے کا کہا ہوا ہے کہ کہانی کدھر جانی ہے. تو یہ تو جائے گی اور اپنی پیک کو ٹچ کرے گی. اور لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اپریل اس کا میکسیمم جیسے وہ ایک وہ بنتا ہے نا نقطہ عروج اور پھر ڈاؤن، وہ کیا گراف، تو یہ جو پوائنٹ اپ والا ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ کہہ لیں یا پیک پوائنٹ کہہ لیں، تو وہ بنے گا اپریل کے بعد اس کا منہ نیچے کو ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کے پاس سمجھتے ہیں کہ ملک میں حالات جو ہیں بہتر ہو جائیں گے. اور ایک ہمارے آخر میں دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر یہ حالات تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں تو کیا انتشار جو ختم ہوتا ہے سیاسی، تو پھر معاشی طور پہ بھی کچھ بہتری آنے کے چانسز ہیں؟ نہیں، سیاسی تو پہلی بات ہے ایسے نہیں ختم ہوا. آپ نے تو 2 منٹ ہی لگائے، ایک تو عاصم صاحب کمال ہی کیا آپ نے بھی سر. دیکھیں 2 منٹ میں مطلب بیٹھے بیٹھائے سیاسی طور پہ ٹھیک بھی کر کے. میں نے یہ نہیں کہا کہ سیاسی طور پہ آپ لوگ کو بڑے اچانک کوئی ڈیموکریٹک کنٹری بن جائیں گے. میں نے کہا ہے کہ یہ جو حرکتیں ہیں جو بڑی زج کرنے والی ہیں، یا جن سے آپ یا عوام یا جنرل اریٹیٹ ہو رہی، یہ ختم ہو جائیں گے اپریل میں. اپریل کے بعد اس میں تبدیلی آ جائے گی. یہ نہیں کہا کہ کوئی آپ پولیٹیکلی بڑے سٹیبل ہو جائے گا، ان میں کمی آ جائے گی. وہ پلانیٹری انڈیکیشن ہے، سمپل از دیٹ. اس کے بعد جو اکنامک سچویشن ہے نا سر، وہ تو پوری دنیا کی خراب ہے. وہ آپ کسی امریکن سے پوچھ لیں، کسی کینیڈین سے پوچھ لیں، وہ مارکیٹوں میں صبح شام بیل بنے ہوئے ہیں، بڑا خوش ہیں جی برفیں دیکھ کے، گوری ٹانگیں دیکھ کے، اور بس جی ہم بڑا پہنچ گئے صاف ستھرے. اور وہ اور اپنا ہی وہ بھی انڈیویجولزم کی بات تھی نا کہ ہمارے ملک میں کسی نے کام کیا ہوتا اس طریقے سے، اس قوم کے لیے محنت کرتا، اس کو خوبصورت بناتا، لوگ ملتے، جہاد کرتے اور آگے چلتے.
کئی لوگ سوچتے ہیں وہ اگلے دن ایک بڑے مجھے ان کی بات یاد آ رہی ہے، بڑی حسرت سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری آس ہی رہی، ہم آ تو گئے لیکن ہمیشہ پیچھے دیکھتے رہے مڑ مڑ کے کہ شاید کسی دن پاکستان میں کوئی اکنامک سٹیبلٹی آ جائے تو ہم بھی چلے جائیں اپنے پیاروں میں، مطلب یہاں مشینی زندگیاں گزارتے ہیں، اب تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، میاں بیوی ہیں، بچے اپنی اپنی اس میں، کئی بچے گھروں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ماں باپ پیچھے اکیلے ہیں، ماحول کا اثر ہے، تو وہ بچارے بڑے دل گرفتہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ یار ہم پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں۔ یقین کریں میری آنکھیں اس دن نم ہو گئی تھی ان کی وہ بات سن کے کہ وہ جس انداز سے انہوں نے اس ایج میں وہ اپنی دھرتی پہ آنا چاہتے ہیں، لیکن اس دھرتی پہ کیے گئے ظلم ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے کہ کوئی اپنی آخری زندگی اپنی مٹی میں اگر کوئی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی آپ مواقع فراہم کر دیں نا۔ تو پھر جہاں اتنی حسرتیں، جہاں جن کے قتل ہوئے ہوں، وہ قوم اتنی جلدی آپ کیسے ان کے لیے کچھ اچھا سوچ سکتے ہیں؟ اس میں ان جو اوورسیز ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے جذبات کے قتل میں آپ بھی، میں بھی، ہم سب شامل ہیں، بے شک وہ خود بھی، لیکن پھر بھی وہ بےچارے گئے، کتنا انہوں نے کیوں گئے؟ کیونکہ ان کو یہاں کوئی کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اگر چلے گئے تو اب کیا واپس آنے کی بھی کبھی نہ ان کے لیے کوئی راستہ کھلا کہ وہ کسی دن واپس آنے کا سوچ پاتے؟ تو ان کی بزرگ کی مجھے بڑی حسرت اور وہ اس سے نظر آیا، اور بڑے وہ کچھ کرنے والے اور بڑے اعلیٰ عہدیدار تھے کسی بینکنگ اس کے، اور میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں ٹاپ پروفائلز ہیں، بےچارے آنا چاہتے ہیں کہ یہاں اپنی آخری ایام گزاریں، لیکن نہیں، کیونکہ یہاں کی کہاں سے درست کریں گے، نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، نہ یہ نہ ووٹ گننے مسئلہ ہے، نہ ان کو برابر کرنا مسئلہ ہے، نہ شور ختم کرنا مسئلہ ہے، سارا کچھ لائیو کا دور ہے، وہی کان پکڑاؤ، دونوں کو بٹھاؤ، جو ہارا جو جیتا ہے ووٹ سامنے گنواؤ، اسی ٹائم اس کے منہ سے کہلواؤ کہ دوبارہ میں یہ بات نہیں کروں گا کہ میں ہارا ہوں یا جیتا ہوں، ختم۔ کیسے نہیں آتی پولیٹیکل سٹیبلٹی؟ ڈنڈے بھی نکلی ہیں، نامراد جدھر چلانے ادھر چلتے نہیں ہیں، ورنہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں عاصم صاحب ہم دونوں کا مسئلہ ہو، ہمیں کو کان پکڑا کے اوپر ڈنڈا لے کے بیٹھ جائے اور کہے کہ یہ گنتی ہو رہی ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے، یہ کیمرے اور یہ لائیو ہو رہی ہے، اب گنتی گن لو، جو جیتا جو ہارا ادھر ہی ہو گیا، اب اس کے بعد شور نہ کرنا، چپ کر کے گھروں میں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے ہمیں، کیا مشکل ہے جی اس میں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جتنے بھی ہلکے ہو 2-4 دن 15 دن اور لگا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی تو یہ اتنے ماشاءاللہ جیسے کہتے ہیں کہ وقت کی بچاؤ قوم ہے جیسے، تو لیکن بہرحال پھر بھی ہم ایک اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے، ہم نے جو بویا وہ کاٹنا ہے، اب ایک دفعہ اس سے اب رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اب شیروں کی طرح جیسے کہتے ہیں نا، اب بھی کچھ نہیں، اب بھی کم از کم رولر کوسٹر کے آگے آنے سے جیسے کہ لیٹ کے موت لینے سے بہتر ہے کہ کھڑے کھڑے کوئی مطلب مر جاؤ، کھڑے کھڑے کو مقابلہ کر لو، بالکل ہی لیٹ کے کیا ہونا ہے، پھر بھی موت تو ہے ہی ہے، لیکن کہا جائے گا کہ نیچے پس کے مرا، کھڑا نہیں تھا، مطلب کم از کم تھوڑی سی تو گریس دکھاؤ۔ اب عموماً لوگ کہتے ہیں ہم پروگرامز میں کافی آپ کو پتا ہے کہ کھل کے بات کر لیتے ہیں، کوئی وہ کر لیتے، کیوں ہمارا کوئی مفاد پولیٹیکل کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل وہ نہیں ہے، اور جن کے ڈر ہے انہی کے ڈر کی وجہ سے سیدھی اور سچی بات کرنے کا حوصلہ ہے، جن کے ہم ماننے والے ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ سارا کچھ دعاؤں سے ہونا ہے بھلا، یہ دعائیں 70 سالوں سے دعاؤں میں کشمیر آزاد کرا رہے ہیں، آج تک ہو گیا، اب یہ پاکستان پہ دعائیں لگے ہوئے ہیں یہ کروا لیں گے، مطلب کم آن، آپ لوگ پتہ نہیں کس کو دھوکہ دینے کے چکر میں ہیں، بھائی دعا تو ایک دفعہ قبول نہ ہو، 2 دفعہ نہ ہو، اس کا کہیں اجر لکھا جاتا ہے، وہ اجر ہی دکھا دو بھائی، پھر مطلب ماشاءاللہ آپ نے تو دعاؤں کے انبار لگائے ہیں، کشمیر کے لیے دعائیں بچپن سے کرتے کرتے زندگی گزر گئی، ہر جمعے میں ہر خطبے میں یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، اور یقین کر لیں ایک ملک کی بھی خیر نہیں ہوئی ماشاءاللہ اس پہ مفتی مولوی کو کسی نے نہیں پوچھا یار ہم بوڑھے ہو گئے، ہمارے بال سفید ہو گئے، یہ جو تو اتنے گلے پھاڑ پھاڑ کے دعائیں کر رہا تھا وہ کدھر گئی؟ چلو پھر اجر کے طور پہ کوئی خیر ہی برستی ہم پہ، کوئی کرم ہی ہو جاتا ہم پہ، وہی دکھا دے کہ کون سے چکر ہیں۔ اچھا پھر پیناڈول کے بغیر تو ان کا بخار نہیں اترتا، سورت واللہ کے سورت الحمد پڑھتے بخار اترنا چاہیے تھا،
اللہ اور اس کے نام کو تو اللہ شافی میڈیکل سٹور کے باہر لکھا ہوتا ہے، اور شافی اللہ، علاج گولی نے دینا ہے۔ حالانکہ جس کو یہ میری بات سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ہمارے کافی ماشاءاللہ اس میں بھی ابھی آپ کے ویورز میں بھی نکلیں گے کہ یہ تو جی وہی پرانی فرسودہ باتیں، نہیں، کوئی فرسودہ باتیں نہیں ہیں۔ آپ میری دعائے کعب لگا دیں بیمار کے اوپر، پھر دیکھ لیں، بلکہ جو بہت شدید بیمار ہو اس کے اوپر میری آواز میں ریکارڈنگ لگا دیں، چلیں خود نہ پڑھیں لیکن ساتھ پڑھ لیں تو بہتر ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں گے ایسی فضول کہانیوں میں قوم کا ٹائم ضائع کیا۔ سیدھی سی بات ہے، سورت فاتحہ پڑھ لیں 41 دفعہ، کہیں اے بیماری اللہ کو مانتی اس بندے کی جان چھوڑ دے، دیکھیں جسم کیسے کہاں سے بخار نہیں اترتا۔ بالکل ہمیں تو ٹھیک ہے۔ یہ ساری پریکٹیکل اسلام پریکٹیکل چیز تھی، اور وہ نظر آنے کی چیز تھی، اور اپنی تاثیر کی چیز تھی، لیکن سر وہ ہمت، وہ جرت، وہ جذبے بھی گئے۔ اب میں سوچتا رہتا ہوں عاصم صاحب روز کہ آپ پولیٹیکل سائیڈ پہ تو بڑا دیکھتے ہیں آپ لوگ سارے، آپ نے کبھی ہمارے اتنے مدارس، اتنے مساجد، اتنے علماء، اتنے فرقے، اتنے عاشق، ہر کسی کا عاشق ادھر موجود ہے، بڑے بڑے توحید پرست اور بڑے بڑے بھائی کھڑکار قسم کے جو ہے نا وہ ہیں، لیکن بھائی عملی مظاہرہ، جرت، دلیری، کوئی آواز، کوئی جہت، کوئی امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کچھ بھی کہیں سڑک پہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ اور کھا گئے اربوں کے فنڈ، اربوں کے صدقات اور خیرات، مطلب کیسے کیسے، لیکن قومی ان کی جو پرفارمنس ہے، دے نا مجھے ایک جمعے کے لیے، مطلب مجھے ایک جمعے کے لیے، جیسے کہتے ہیں میں 6 جمعے پڑھاؤں، صرف اگر 6 جمعے، تو مجال ہے کہ اس محلے کے ایسی کی تیسی کہ اس میں پھر کوئی دوبارہ سے کوئی بیوی تنگ ہو شوہر سے، یا شوہر تنگ ہو بیوی سے، یا کوئی بچہ، یا کوئی ناانصافی۔ بھائی آپ کے اندر وہ بات ہی نہیں ہے، آپ اس پیورٹی سے بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ عمل اور وہ جیسے قول و فعل میں تضاد ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا، گلے بالکل سے ٹھیک ہے۔ ادھر سے اترنی نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب کب تک ان کو بھی، میں سمجھ رہا ہوں کہ بلکہ ٹائم تو زیادہ ہو گیا، لیکن اب جاتے جاتے آج کل ویڈیوز پہ زور ہوگا، تو چلو تھوڑی سی روحانی گفتگو کی طرف، وہ ماہ رمضان کی برکت سے بات چلی گئی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہر مذہب سر وہ نا پیکج دیتا ہے پورا، کوئی بھی مذہب ہوتا ہے نا، وہ عاصم صاحب کو بتاتا ہے کہ what to do, how to do, what to do, how to do, in what situation، ہر قسم کی سچویشن اور وقت کے مطابق کرنے کرانے کا طریقہ وضع کرتا ہے ہر مذہب، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے وہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے طریقہ کار زندگی کے طور پہ۔ وہ پوچھا جاتا ہے کہ جی ہم گھر میں کیسے رہیں، وہ بتاتے ہیں، ہم عبادت کیسے کریں بتاتے ہیں، ہم پرورش کیسے کریں بتاتے ہیں، معاش کیسے کریں بتاتے ہیں، ہر ایک ایک چیز بتاتے ہیں۔ تو بھائی صاحب جب کرائسس کا ٹائم آئے، جب قوم پہ زوال کا ٹائم آئے، اگر کوئی مذہب اس وقت اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، اس کو طریقہ کار وضع نہیں کر کے دے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی کہ کھوکھلی ہوں گی؟ اب اس وقت آپ کا مولوی کیا خطبہ دے رہا ہے وہ بتائے، مولوی اس وقت بالکل کیا ٹھیک ہے۔ بتا رہا ہے وہ بتائے، اس ٹائم پہ قوم کیا کرے وہ بتائے۔ بھائی یہی تو بات ہے کہ یہ اسلام کی آخری، مطلب جیسے کہتے ہیں نا رہی سہی کسر جو تھی، یہ اب پوری کرا کے چھوڑیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ اسلام پہ عمل کر کے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تو امپریکٹیکل سی چیز ہے، ہم پس رہے تھے، ہم پھنس رہے تھے، ہم مر رہے تھے، بچیاں جیلوں میں تھی، اسلام نے کیا کیا، یا اسلام کے ماننے والوں نے کیا کیا، یا اس ٹائم جو فلسطین کا سٹیٹس ہے یا کیس ہے، سب کو بغیرت بنا گیا لوگوں کے سامنے۔ میں خود مطلب جیسے کہتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے، ہم کسی کے سامنے بھی، یہ کل کو ہمارے ساتھ ہونا، ہم ایک زندہ لاشیں بن گئی ہیں، وہ نہیں مرے مار، ہم سب گئے ہیں، یہ سمجھ لیں ہم سب زندہ ہیں۔ حالانکہ فلسطینی تو شہید ہو گئے ہیں، وہ تو امر ہو گیا، شہید کے متعلق ہے کہ وہ کہے گا مجھے دوبارہ بھیج، مزہ ہی اتنا آیا ہے، لیکن مار ہم گئے ہیں، ہماری پوری بالکل ٹھیک ہے۔ قوم، آپ، ہم سب مر گئے۔ انہوں نے ہم سب کو مردہ جیسے کہتے ہیں ڈکلیئر کر دیا، خود شہادت لے کے اکیلے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ پہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب پہ قومی اس پہ دعاؤں سے تو کیا کہتے ہیں پھر بھی ڈھیٹوں کی طرح دعا کرتے ہیں، لیکن اب کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی توفیق دے دے سدھرنے کی، ہدایت کی، تقوی کی، اور کم از کم جیسے کہتے ہیں نا اس ذلت سے نکلنے کی جس میں ہر روز ہم گزار رہے ہیں۔
بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب، بہت بہت شکریہ ناظرین، یہاں ہمارے ویلاگ کا وقت ختم ہوا، مجھے اور محمد اسامہ علی صاحب کو دیں اجازت۔ آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے، مسکرائیں، پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔